الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، جیسا کہ ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ اب جلد ہی ہمارے بیچ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے چند بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس طریقے سے یہ جو وقت کے حصے ہیں اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی، چاہے وہ دن ہو، رات ہو، ہفتہ ہو یا مہینہ ہو یا سال ہو، یہ جو وقت کے حصے ہیں بلا شبہ اللہ رب العزت نے ہی اس کی تخلیق فرمائی ہے، لیکن انہی میں سے چند دنوں کو یا چند راتوں کو یا چند مہینوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حالانکہ بنائے ہوئے سارے مہینے، سارے دن اور رات تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی طرف اس کو منسوب فرمایا تو اب اس کا مقام اور مرتبہ عظیم ہو گیا۔ اب اس مہینے کے اندر جو عمل کیا جائے گا، جو اعمال انجام دیے جائیں گے، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ رب العزت اپنی مرضی سے بے شمار عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ہے، عام دنوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر جو اعمال کرنے کا ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ بہت زیادہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ بے شمار اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خاص مناسبت ہے قرآن مقدس کی طرف، وہ اس لیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے تورات کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے زبور کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے انجیل کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آسمانی چاروں کتابیں جو نہایت ہی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی بابرکت اور مقدس کتاب ہے، ان کتابوں کو اللہ رب العزت نے اس خاص رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں کوئی ایمان والا، کوئی نیک شخص، کوئی مسلمان اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا ثواب اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض نمازوں کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب، تراویح کی نماز کا ثواب، تراویح کی نماز میں جو اتنے رکوع اور سجود کیے جاتے ہیں ان کا ثواب، صدقات و خیرات کا ثواب، ان تمام چیزوں کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ اللہ رب العزت
بے شمار اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم تمام حضرات کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، 1-2 روز کے بعد جو مہینہ شروع ہو جائے گا، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے۔ اس مہینے میں بے شمار شخص کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی فرماتا ہے اور جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، جو انسان کو ہر ممکن گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو ایمان والوں کا ایک بہت ہی اہم وقت ہے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، وہ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا ہمارے لیے اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم تمام حضرات کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو فرض نمازیں ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کریں، تاکہ جب ہم رمضان سے فارغ ہوں تو اس حال میں ہم مسجد سے نکلیں کہ ہمارے سارے گناہ دھل چکے ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم تمام حضرات مل کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو، پوری امت کو، پوری مانوتا کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو ہدایت کامل عطا فرمائے جو لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت کامل عطا فرمائے، اور جو لوگ ایمان میں داخل ہیں ان کو اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ